کچھ لوگ جن میں سے ہمارے بھائی، ہمارے علمی اور کتابی بھائی جناب مرزا محمد علی صاحب بھی ہیں، وہ پہلا حصہ تو بڑے ذوق و شوق سے بیان کرتے ہیں کہ کتاب خدا اللہ کے رسول نے ہدایت کے لیے چھوڑی، لیکن جب کچھ نہیں سیکھا تو سائنس کے میدان میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے، علم کے میدان میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے، اور خالی کتاب خدا کی طرف رجوع کرنے کے بعد اگر کتاب خدا کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرتے تو 73 فرقے بن جاتے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی طریقوں پر عمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس کا حوالہ میں اپنی ہر ویڈیو میں دیتا رہا ہوں، لیکن آج چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اس سلسلے میں کچھ تفصیل سے گفتگو کر لوں، اور وہ حدیث، مشہور حدیث ہے جس کے اوپر میں نے آج بات کرنی ہے، اور اس کا نام حدیث ثقلین ہے کہ نبی کریم نے آخری حج سے واپسی پر، بلکہ صحیح ترمذی کی حدیث کے مطابق حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکٌ فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ولئن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت اہل بیت ہیں، اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آگے یہ حدیث رکی نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ دونوں یعنی کتاب اور اہل بیت حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گی، اور میں تم سے پوچھوں گا کہ ان دونوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ پھر اہل بیت کا 3 دفعہ نام لیا۔ افسوس کہ کچھ لوگ جن میں سے ہمارے بھائی، ہمارے علمی اور کتابی بھائی جناب مرزا محمد علی صاحب بھی ہیں، وہ پہلا حصہ تو بڑے ذوق و شوق سے بیان کرتے ہیں کہ کتاب خدا اللہ کے رسول نے ہدایت کے لیے چھوڑی، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو یہاں پہ وہ فرما دیتے ہیں کہ بلکہ اکثر مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اہل بیت کو رسول خدا نے حسن سلوک کے لیے چھوڑا تھا، جبکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں کو ثقلین کہا ہے، دونوں بھاری ہیں، اور دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کرنے کو کہا ہے، کیونکہ دونوں کو ساتھ متمسک ہونے کو رسول خدا فرما رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت سے حسن سلوک کا رسول خدا حکم دے رہے تھے تو ذرا آپ نے غور کیا کہ اہل بیت کن ہستیوں کو کہتے ہیں؟ اہل بیت میں سب سے پہلی ہستی کون سی ہے؟ اہل بیت کی سب سے پہلی ہستی تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری ہستی اہل بیت کی جناب علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اگر اہل بیت سے حسن سلوک کرنا ہے تو کیا رسول خدا کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، یا رسول خدا سے ہم نے سنت لینی ہے، قرآن کی تفسیر لینی ہے، یا ان سے حسن سلوک کرنا ہے؟ اور اگر اہل بیت سے حسن سلوک مراد ہے تو پھر رسول خدا یہ کیوں کہہ کے جا رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب آئیں نہ ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ ہمارے لیے کن معنوں میں مولا ہیں، کیا شریعت میں ہمارے مولا ہیں یا صرف محبت میں ہمارے مولا ہیں؟ کیا ہم نے رسول خدا سے شریعت نہیں لینی؟ کیا ہم نے رسول خدا سے قرآن کی تفسیر نہیں لینی؟ کیا تفسیر میں قرآن کی تفسیر لینے کے لیے کوئی اور ہمارا مولا ہے یا رسول ہمارے مولا ہے؟ تو اب فرمایا جس معنوں میں میں مولا ہوں اس معنی میں علی مولا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر اہل بیت سے حسن سلوک کرنا تھا تو علی کو علم کا دروازہ کیوں بتا کے جا رہے تھے؟ علی کو حکمت کا دروازہ کیوں بتا کے جا رہے تھے؟ کیا علم کے دروازے سے حسن سلوک کیا جاتا ہے یا علم کے دروازے سے علم لینا چاہیے؟ کیا حکمت کے دروازے سے حسن سلوک کیا جاتا ہے یا حکمت کے دروازے سے علم لینا چاہیے؟ ارے رسول خدا علی کو علم کا دروازہ بتا رہے ہیں اور مسلمانوں نے ان کو حسن سلوک کا دروازہ سمجھ لیا، تبھی تو علی سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں سیکھا تو سائنس کے میدان میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے، علم کے میدان میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے، اور خالی کتاب خدا کی طرف رجوع کرنے کے بعد اگر کتاب خدا کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرتے تو 73 فرقے بن جاتے۔
کتاب خدا اختلاف مٹانے کے لیے ہے یا اختلاف ڈالنے کے لیے ہے؟ پروردگار تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ خدا کی کتاب نہ ہوتی لوجد فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، تو کتاب کو جو چاہیے تھا کہ اختلاف ختم کرتی، لیکن مسلمان نے اس کتاب کو پکڑا تو 73 فرقے بن گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف کتاب کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، ساتھ میں مفسر قرآن کو بھی پکڑنے کا حکم دیا تھا، تاکہ ایک ہی ہدایت پہ تم باقی رہتے۔ اور مفسر قرآن کتنا ضروری ہے مجھے آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے قرآن پہلے آیا یا صاحب قرآن پہلے آیا؟ یقیناً مفسر قرآن پہلے آیا، صاحب قرآن پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی، ٹیچر پہلے آیا۔ تو جب کتاب کو بغیر ٹیچر کے اللہ نے نہیں چھوڑا تو رسول کتاب کو بغیر ٹیچر کے چھوڑ کے جا رہے تھے، مسلمانوں کے حوالے کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے تھے، کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ تم لوگ اپنے سے پچھلی امتوں کی راہ پر چلو گے بالشت بر بالشت، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ پچھلی امتوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہے؟ تو اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں ارشاد فرمایا قرآن میں؟ کہ اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہود کیا کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹ کے فائدے کے لیے تھوڑے ہی قیمت میں بیچتے تھے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی طریقوں پر عمل کریں گے، تو پھر کیا رسول خدا پر واجب نہیں تھا کہ اس سے بچاتے امت کو، تاکہ خدا کی بھیجی ہوئی اس کتاب کے کوئی معنی تبدیل نہ کر سکے؟ کیونکہ کتاب کا حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لے لیا تھا۔ لیکن یہود و نصارے کی حرکتیں کیا خدا نے بتائیں؟ ایک گروہ حق کو چھپاتا تھا، یعنی جو کتاب کے اندر بات تھی وہ لوگوں کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یعنی رسول خدا بتا رہے تھے کہ کتاب کی تو حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، لیکن تم میں سے ایک ایسے ضرور گروہ آئیں گے جو حق بات کو قرآن سے پڑھ کے نہیں لوگوں کو بتائیں گے۔ تو کوئی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے تھیں جن سے قرآن کا حق لوگوں کے آگے ظاہر ہوتا، اس لیے تو اہل بیت کو چھوڑ کے گئے۔ تبھی کہا ان دونوں کو پکڑو، کب کہا کہ ایک کو پکڑو، ایک سے دوسرے سلوک کرو، دونوں کے بولنے کا حکم دیا، دونوں کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، اور دونوں سے ہدایت لینے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا؟ براہ کرم ان باتوں پر ضرور غور فرمائیے، اور میں امت مسلمہ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ہدایت کے ذریعے کی طرف واپس آ جائیے۔ اگر آپ قرآن و اہل بیت کو نہیں پکڑیں گے تو آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد دین تنزل کا شکار ہے، مسلمان محکوم ہو چکے ہیں، یہ کبھی بھی حاکم نہیں بن سکیں گے، کیونکہ وہ اس رسی کو چھوڑ چکے ہیں جس رسی کا پکڑنے کا حکم خدا نے دیا تھا، خدا کے رسول نے دیا تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو پکڑو۔ یاد رکھیں کہ رسی کے دو بل ہوتے ہیں، ایک بل کی رسی نہیں ہوتی، اس لیے قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ جب تک مسلمان قرآن و اہل بیت کو نہیں لیتے، ان کا یہ ہمیشہ تنزل کا شکار رہیں گے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔